دے نال گل کر رہے ہو، میں ایک لفظ دی تفسیر تیرے تو کراواں ایک لفظ دا ایتھے زیر کیوں آئی ہے، ایتھے زبر کیوں آئی ہے، ایتھے پیش کیوں آیا ہے؟ تو چل میں تیرے نال گل کردا، اے کیڑی گل ہے؟ میں ڈبیٹر پتر ڈبیٹ دے واسطے علم چاہیے ہے، کی گل ہے تینوں ایک موضوع بنا کے ڈبیٹ دے بھیج دیتا ہے، اتنا ڈبیٹ ہو جائے گی؟ ڈبیٹ اتنا نہیں ہوندی، ڈبیٹ دے واسطے سمجھ چاہیے. تو کی سمجھے ہے؟ بس خیر ہے نتھو خیر ہے، یہ کوئی قادیانی جماعت میں شامل ہونے واسطے بندہ آیا ہوا ہے جنہوں میں کہاں جی اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ فرماندا ہے جدوں نبی نو بھیجاں گا تے انہاں نو لوگاں دے ذہن دے الٹ بھیجاں گا. میں صدقے واری جاواں تیرے ترجمے پڑھان والیاں تو ہوئے ہائے ہائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انبیاء مبعوث کرتا ہے تو لوگوں کے فہم کے الٹ ہی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے الٹ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کا ہنسی ٹھٹھا تمسخر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے برعکس آپ نے ایک فہم رکھا ہوا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا وجود آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے، وہ نبی اللہ تھا، اب اوپر گیا تو نبوت وہیں رہے گی، خود نیچے آئے گا اور آ کر وہ نبوتی فیصلے بھی کرے گا جو سب پر حجت ہوں گے ماننا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ نے حکم بن کر ایک اسکرین اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، تو موعود وجود حکم نہیں رہا اب، کیونکہ وہ جو آپ کی سوچ پر حکم ہونا تھا یا ٹھہرایا گیا تھا اس کا تو کام آپ نے کر دیا ہوا ہے. اب آپ دوبارہ میں نے تھلے ہوئی تھوڑا پیسٹ کر دیتا ہے، دوبارہ پڑھ کے پھر سمجھو. تسی کہہ رہے ہو کہ قرآن دے وچ اللہ فرماندا ہے جدوں بھی نبی آندا ہے تے لوگاں دے ذہن دے الٹ آندا ہے. کیڑی جگہ تے قرآن دے وچ آکھیا گیا ہے؟ حسن صاحب دیکھیں، اس وقت آپ نے کہا کہ تھلے اترو، آپ نے مجھ پر جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو آسمانوں پہ چڑھا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میں اوپر ہوں آپ کے. مجھے پہلے ثابت کر دکھائیں کہ میں آپ کے اوپر تھا یا میں کہیں آسمانوں کے اوپر تھا، ثابت کریں. ورنہ اگر آپ نے محاورہ بولا ہے تو محترم میں نے بھی آیت میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے محاورہ بولا وہ لگایا ہوا ہے. نہ بچے آپ ہیں نہ میں بچہ ہوں. تو اگر میرا موقف اس میں غلط ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ جو لوگ ہیں ماننے کے بجائے تمسخر کیوں کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے. اگر لوگوں کی فہم سوچ کے مطابق نبی آتا ہے تو سب کا انکار کیوں ہوا، سب کی مخالفت کیوں ہوئی، سب کے ساتھ وہی کیوں ہوا جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے نمونہ ٹھہرا دیا کہ ان کو دیکھنا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی سب کے ساتھ ہوتا ہے، سچوں کے ساتھ. معافی مانگ لیا جی، میں غلط کیا ہے. السلام علیکم ذیشان بھائی، جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ لوگوں نے اپنے نظر کرتے ہیں، تو لیکن اب وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ اوپر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان پر چڑھے ہوئے تھے آپ، یعنی گروپ کے اندر نیچے آ جائیں، چیٹ میں آ جائیں، چیٹ روم میں آ جائیں. آپ اوپر شو ہو رہے تھے جو 20-22 لوگ 18 لوگ جو ہے آن لائن بیٹھے تھے، یہاں آپ کا اوپر شو ہو رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیچے آ جائیں اور میرے ساتھ چیٹ کریں. السلام علیکم، میرا یہ ایک کویسچن ہے آپ سے، اگر میں کروں تو آپ اس کا جواب دیں گے مجھے. یہ خیالات ایک الگ بات ہے کہ آنے والا کیسا آئے گا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ذیشان صاحب نے جڑی گل کی ہے نا، انہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. السلام علیکم، میرا یہ ایک کویسچن ہے آپ سے، اگر میں کروں تو آپ اس کا جواب دیں گے مجھے. یہ خیالات ایک الگ بات ہے کہ آنے والا کیسا آئے گا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ذیشان صاحب نے جڑی گل کی ہے نا، انہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب نبی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے الٹ آتا ہے.
मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि कुरान से साबित करो किस जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब नबी आता है तो लोगों के ज़हनों के उलट आता है या लोगों के उलट आता है, ये साबित करो। इसके बाद आगे चलते हैं। मैं पूरी रात बैठा हूँ आप लोगों के लिए। दमादम मस्त कलंदर हो सकता है, यहाँ पर बात होगी। आप कुरान को अपनी मर्जी से ले लेंगे, वाह जी वाह, बात हो गई। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अजीब बात है जी। ताहिर भाई, अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में आयात कोड की हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, भी सच्चाई साबित करने के लिए कि तेरे साथ तो वही सलूक हो रहा है जो अल्लाह ताला के तमाम अंबिया के साथ होता है। तो सच्चा है, इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है। जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आएगा उसके साथ यही होगा। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है कि जब भी हमने किसी के बारे में सच्चाई जाननी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के साथ मुवाजना कर लें। तो मैंने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का नमूना ही पेश किया है, या वो तसल्ली जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो लेकिन ये मोहतरम, मुझे तो कहते हैं थल्ले उतर, लेकिन अल्लाह जिस तरह थल्ले उतारता है उसका इनकार कर देते हैं। मैं सारी रात ले चले, मैं पूरी रात कल दिन तक मुकम्मल बैठा हूँ, लेकिन इस आयत जो आपने कहा है ना, इससे तौबा करें, माफ़ी मांगे और आगे मैं आपसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हज़रत साहब, मेरा एक सवाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि अल्लाह ताला जब भी अंबिया मबूस करता है तो लोगों के फहम के उल्ट ही करता है, क्योंकि लोगों की डिमांड के उल्ट होता है, इसलिए लोग उसका हंसी ठट्ठा तमस्सर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह की मार्फत करते हैं। इसके बरक्स आपने एक फहम रखा हुआ है कि एक बनी इसराइल का वजूद आसमानों पे चढ़ गया है, वो नबीउल्लाह था, अब ऊपर गया तो नबूवत वहीं रहेगी, खुद नीचे आएगा और आकर वो नबूती फैसले भी करेगा जो सब पर हुज्जत होंगे मानना। तो इसका मतलब है आप की सोच ने हकम बनकर एक स्क्रीन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो मौऊद वजूद हकम नहीं रहा अब, क्योंकि वो जो आपकी सोच पर हकम होना था या ठहराया गया था उसका तो काम आपने कर दिया हुआ है। अब आप चाहते हो कि हमें वो वाला वजूद चाहिए जो हमारे फहम के मुताबिक उतरे और वो काम करे जिसके फैसले हम कर चुके हैं पहले। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या अब ऐसा ही होगा जैसा आप लोगों ने या आपकी सोच ने एक फहम रचाया हुआ है, जो कि आप लोगों का आपस में है, मिलता नहीं काफियों का, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो फिर भी खैर जो आपने एक अपनी सोच के ताबे हकम और अदल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो वैसे ही उतरेगा? आयत का बयान ले लेते हैं। आयत के बयान की तो मैं बात नहीं कर रहा, आपके की बात कर रहा हूँ। आप मुफ्तरी हैं, आपने इफ्तरा किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने अल्लाह ताला पर आयत का बयान ले लेते हैं। आयत के बयान की तो मैं बात नहीं कर रहा, आपके की बात कर रहा हूँ। आप मुफ्तरी हैं, आपने इफ्तरा किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी नबी आता है तो लोगों के जहनों के उलट आता है। आपने रब पर इफ्तरा किया, आप मुफ्तरी ठहरे वाला। अब बात यह है कि ज़ीशान साहब मुफ्तरी हैं, इफ्तरा किया इन्होंने रब के ऊपर कि कुरान में रब फरमाता है कि जब भी नबी आता है तो लोगों के जहन के खिलाफ आता है। तो कुरान से या तो साबित करें या फिर कहें कि हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांग ले। के लिए आए हैं, यहाँ पर एक एक लफ्ज पर पकड़ होगी। आपने तो पूरी आयत को खलत मलत करने की कोशिश की है ना। अब इस आयत का शान नज़ूल क्या है, आप शान नज़ूल बता दें ना। बड़ी दूर दी गल है, आ जाओ तुसी 10 12 22 जने बैठे हो, मैं कल ही बैठा।
ہر بندے نو دے سوال دا جواب دواں گا ٹھیک ہے پہلے میرے سوال دا جواب دو آپ کی اس بات پہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے پوچھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا اور خدا کے بیٹے تو اس سے کیا مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو الفاظ کو نہ پکڑا کرو مفہوم جو ہے اس کو لو یعنی اگر کتابوں میں یہ لکھا ہے نبیوں کو کہ وہ اللہ تھے یا خدا کے بیٹے بھی کہا گیا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ واقعی خدا تھے یا خدا کے بیٹے ہیں مراد اس کی جو مفہوم ہے اس کو لیں تو یہی میں مشورہ آپ کو بھی دوں گا کہ انہوں نے جو اپنی آڈیو کی ہے اس کے آگے انہوں نے یہی باتیں بیان کی ہیں کہ جو بھی خدا کی طرف سے آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور وہ آیات بھی انہوں نے لگا دی ہیں اب آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں اسی طرح مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسی طرح کی ہی آیت لگائیں جو آپ کے الفاظ ہیں تو وہ مفہوم جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے آیات لگا دی ہیں بات ختم السلام علیکم. ایک وقت میں انسان ایک ہی بندے سے بات کر سکتا ہے. میں ان سے دوسرے بھائی سے بات کر رہا تھا تو میں ساتھ ہی آپ کے ساتھ شروع ہو جاتا تو وہ تھوڑا مکس ہو جانا تھا کام. بہرحال چلیں ٹھیک ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرا سوال محفوظ ہے ابھی کوئی بات نہیں. کس سے ڈیبیٹ کر رہے ہو کسی عام جاہل سے بات کر رہے ہو کہ جی کہہ دیں گے وہ مان لیں گے ہم پر جو آیت ہی نہیں ہے آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی واہ جی واہ واہ جی واہ آپ کے علم پر قربان جاؤں آپ مفتری ہیں افطرا کیا ہے آپ کے اوپر کذاب کیا ہے کذب کیا ہے آپ کے اوپر معافی مانگیے توبہ کیجیے مگر اور میں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں دعوت اللہ دیتا ہوں آپ آ جائیں اسلام میں آ جائیں آپ کو کذب کے اوپر روکا گیا ہے آپ کذب کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے دلیل کے ساتھ دلیل دینی ہے تو میں 2 دن 2 رات کیا جتنے دن کہو میں بیٹھا ہوں میرے ہر سوال کا آپ جواب دیں گے اور میں آپ کے ہر